آپ جو کہہ رہے ہیں کہ روزے قیامت آپ خضر عمر کا گریبان پکڑیں گے، تو کیا وہ سرپنچ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ جس کے فیصلے پر آپ آمادہ ہو گئے تھے؟ ویورز، آج میں آپ کو پورا سچ بتاؤں گا۔ کیا شاہزیب کی طرف سے خضر عمر پر لگائے گئے الزامات سچ ہیں؟ کیا واقعی شاہزیب خضر عمر سے آلٹو نہ ملنے پر ٹیم کو چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا واقعی خضر عمر نے شاہزیب کا 1.5 کروڑ روپیہ دینا ہے؟ کیا پنچایت میں معاملہ واقعی اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا گیا تھا؟ کیا خضر عمر نے شاہزیب کو واقعی گندی گالیاں دی تھی؟ کیا شاہزیب کی انٹرویو میں کرنے والی ہر بات سچی ہے؟ خضر عمر کی ٹیم کو چھوڑنے کے بعد کیا مسٹر کے بی یعنی کہ میں خود ہی شاہزیب کے پاس چل کے گیا تھا کہ مجھے کام دے؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد خضر عمر، ٹیم شاہزیب اور میرے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس پر بات چیت کرنا ہے۔ تو چلیے آج اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر مانتے ہوئے میں ان تمام سوالات سے پردہ ہٹاؤں گا۔ دوستو، خضر عمر کی ٹیم کو چھوڑے ہوئے مجھے اور شاہزیب بھائی کو تقریباً آج 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ معاملات ہمارے اتنے گھمبیر نہیں تھے کہ جنہیں سوشل میڈیا پر ہم اچھالتے، لیکن مجھے مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنانی پڑی ہے کیونکہ کل شاہزیب نے انٹرویو میں کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو مجھے صحیح نہیں لگی ہیں، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اور سب سے بڑا الزام جو شاہزیب بھائی نے خضر عمر پر لگایا ہے کہ جب شاہزیب نے اسے حساب کتاب کی بات کی تو خضر عمر نے اسے ماں بہن کی گالی دی، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ حساب کتاب کی جب بھی بات ہو رہی تھی تو میں تقریباً شاہزیب بھائی کے ساتھ رہا ہوں اور ہماری کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں خضر عمر نے مجھے یا شاہزیب بھائی کو ماں بہن کی گالی دی۔ ہاں، البتہ یہ سچ ہے کہ ایک بار ایک میسج میں اس نے خضر عمر نے غصے میں یہ کہا تھا کہ تم نے میرا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، اس سے زیادہ اس نے کوئی بھی بات نہیں کی، اس کا میں شاہد ہوں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارا معاملہ پنچایت میں چلا گیا۔ جب ہم پنچایت میں پہنچے تو وہاں کے سردار نے ہمارا ایک فیصلہ کیا اور ایک رقم مقرر کی گئی جو ہم دونوں کو دی گئی، شاہزیب بھائی کو بھی دی گئی، اس میں سے آدھی مجھے بھی دی گئی، اور ہمارے معاملات بالکل ختم ہو گئے تھے، جس کا ایک باقاعدہ طور پر ویڈیو ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تو آج مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہزیب بھائی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر 1.5 کروڑ کی ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہیں اور یہ اس پر الزام کیوں لگا رہے ہیں کہ خضر نے اس کا 1.5 کروڑ دینا ہے۔ پنچایت میں ہونے والے فیصلے کے بعد ہمارے تمام معاملات حل ہو چکے تھے، جس پر تمام فریقین راضی تھے۔ تو اب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر 1.5 کروڑ روپے کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹ اور زیادتی پر مبنی ہے۔ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شاہزیب بھائی نے عید والے دن آلٹو نہ ملنے کی وجہ سے ٹیم خضر عمر کو چھوڑا تھا؟ تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب ایک بندہ کسی کے ساتھ کام کر رہا ہو تو اس سے اتنی فیور تو لینا اس کا بنتا ہے، لیکن یہ ایک مکمل وجہ نہیں ہے، یہ صرف ایک وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ کیا اس وقت آپ کو اپنا مستقبل ٹیم خضر عمر سے ہٹ کر زیادہ روشن کہیں اور نظر نہیں آ رہا تھا؟ عوام کو آدھا سچ بتا کر گمراہ مت کریں، بلکہ پوری بات بتائیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ عید والے دن جب شاہزیب بھائی نے آلٹو مانگی تھی تو اس وقت اس کا مالک خضر نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی رمضان تھا، جو کہ ہماری ٹیم کا کیمرہ مین بھی ہے، اور اس بات کا علم ساری ٹیم کو تھا کہ یہ گاڑی آلٹو جو ہے وہ رمضان کی ہے۔ تو آپ نے اپنی فیملی کے لیے خضر سے اس کی فارچونر اس وقت کیوں نہیں مانگی؟ لہذا آپ ویورز کو گمراہ نہ کریں اور پورا سچ بتائیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ روزے قیامت آپ خضر عمر کا گریبان پکڑیں گے، تو کیا وہ سرپنچ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ جس کے فیصلے پر آپ آمادہ ہو گئے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ شاہزیب بھائی آپ کو عوام کے سامنے اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہیے، جبکہ آپ پر تو کوئی ظلم بھی نہیں ہوا۔ میرا یہ ساری باتیں کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ خضر عمر ایک سچا انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ اگر اس میں یا ہم میں کوئی کمیاں کوتاہیاں نہ ہوتے تو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، لیکن اب اگر یہ نوبت آ بھی گئی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے ہیں، تو پھر کم سے کم عوام کو سیدھی اور سچی بات تو بتائیں، کم سے کم کسی کا امیج خواہ خراب تو نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خضر عمر بہت اچھا انسان ہے یا آپ برے انسان ہیں، آپ اس سے اچھے ہوں گے، وہ آپ سے اچھا ہوگا، سب سے گندا میں ہوں گا، لیکن یار عوام کو بات تو کم سے کم سیدھی بتائیں۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خضر عمر میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اور دوسری جانب آپ اس کے سلام دینے کے انداز کو سوشل میڈیا پر اچھال رہے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مغرور انسان ہے۔ آپ کو یہ حق کیسے پہنچا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میرا یہ سوال عوام سے ہے، آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ آپس میں بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں کیا ہر روز ایک دوسرے کو جھک کر سلام کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر پھر بھی آپ اس کے سلام دینے کے انداز کو بیچ میں لا ہی رہے ہیں تو اس کے سلام دینے کے انداز سے آپ اس کو مغرور تو ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات جس شخص کو آپ مغرور ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ ٹیم کا بڑا ہونے کے باوجود جب آپ نے ریزائن دیا تھا سب سے پہلے وہ آپ کو ملا اور پوری ٹیم سمیت آپ سے ملا اور آپ کو یہ بات کہے کہ آیا کہ آپ کے لیے ٹیم خضر عمر پیج کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔
یہ نہیں کہ پلیز آپ ہماری ٹیم میں واپس آ جاؤ، یہ وہ نہیں، بلکہ پوری ساری زندگی کے لیے کھلیں۔ تو پھر آپ اس کو کیا مغرور کہیں گے اور اس کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ مظلوم بنیں گے؟ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور آپ یہ جو بات کہتے ہیں کہ شروع میں جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ اس کو آئی فون پرووائڈ کرتے تھے ویڈیوز بنانے کے لیے اور اس نے اپنے نام کا چینل بنا لیا، تو آپ نے اس وقت اپنے نام کا چینل کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اس پر، میں مانتا ہوں آپ نے اس پر ٹرسٹ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ٹرسٹ بریک کیا، کیوں آپ نے، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے کیوں اس کے ساتھ کوئی، جیسے ہماری سرائیکی زبان میں مکا کہتے ہیں، آپ نے کیوں اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی تھی؟ آپ اگر ڈیل کر لیتے تو آج یہ تانے نہ مارتے۔ جب خضر عمر کا اوریجنل ٹک ٹاک اکاؤنٹ بین ہوا تھا تو اس نے آپ پر ٹرسٹ کیا، آپ کو آپ کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس پہ ویڈیوز لگانے کی اجازت دی، جبکہ میں اس کا بہنوئی تھا، اس نے مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا، شاید یہ جا کے اپنا پیج بنا لے، یہ کر، اس کا مائنڈ سیٹ جو بھی تھا میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس نے آپ پر ٹرسٹ کیا، جس کی وجہ سے آج آپ کے 5 لاکھ فالوور ہیں ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ۔ ویسے ہم روٹین میں آپ دیکھ لیں، ہمیں 8 مہینے ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں، ہمارے کتنے فالوورز ہیں؟ اس کی وجہ سے پھر آپ کو تو بھی فیم ملا تھا، آج آپ اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں بنانے دیتا تھا، وہ کنٹینٹ سے منع کرتا تھا، جو ایک حقیقت ہے کہ آپ کنٹینٹ نہیں بنا سکتے، جس سے ہمیں غصہ آتا تھا، مانتے ہیں غصہ آتا تھا، لیکن وہ اس کے اصول کے مطابق بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ اس نے واضح الفاظ میں ہم لوگوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جس کا بھی جب بھی دل کرے وہ جا کے اپنا پیج بنا سکتا ہے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا، مینس کہ اس کی ویڈیوز میں نہیں آؤں گا، وہ اس کا آپ جو بھی سمجھے، میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، وہ یہ ضرور کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا، اس کے ساتھ ویڈیوز میں نہیں آؤں گا، لیکن میری طرف سے پرمیشن ہوگی، آپ لوگ پیج بنا سکتے ہیں۔ تو یہ الزام لگانا بالکل سراسر غلط ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ہوتی تھی ٹک ٹاک کی، اگر حوصلہ ہوتا تو ہم اس وقت چھوڑ سکتے تھے۔ خضر عمر کو چھوڑنے کے بعد شہزیب بھائی کی یہ ویڈیو دیکھیں کہ نہ ہی میں نے خضر عمر کو چھوڑا ہے اور نہ ہی خضر عمر نے مجھے چھوڑا ہے، بس ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنا سیٹ اپ علیحدہ کر لیا ہے، وہ بھائی اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، باقی ہمارا آپس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ خضر عمر کا نام لے کر میں نے کبھی بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پھر بھی وائرل تو اس کے نام سے ہوا ہے نا، وہ آپ کا استاد ہے یا یہ وہ، لیکن شہزیب بھائی آج آپ نے مجبور کر دیا مجھے ایسی باتیں کر کے کہ میں بھی ویڈیو بناؤں اور دنیا کو سارا کچھ سچ بتاؤں کہ آخر معاملات کیا تھے۔ مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، جس کو آپ نے رون دیا ہے یہ اپنے انٹرویو میں یہ بات کر کے کہ اس کا بہنوئی بھی میرے پاس کام کرتا ہے یا میرے ساتھ کام کرتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا یار، یہ باتیں دل دکھاتے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی اس بات نے مجھے شہزیب بھائی بہت ہرٹ کیا ہے۔ بہرحال دوستو، میرا یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ شہزیب بھائی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ جو مردے دفن ہو چکے ہیں ان کو نکالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور خواہ مخواہ ختم ہوئی آگ کو دوبارہ چنگاری دینے سے ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم یہ سوچیں کہ خضر عمر کے پاس V8 ہے، ڈالے ہے، اور ہمارے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ہم نے اس کے ساتھ کام کیا، تو یہ چیزیں ہمیں بہت پہلے سوچنی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی چاہیے تھی۔ اب جب ایک بات پنچایت میں ختم ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، تو اس کو دوبارہ کرنے سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم چپ کر کے اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے اگر اس کو اتنا زیادہ دیا، اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ پاک ضرور نواز دے گا، کیونکہ کسی کی بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ ایسے خواہ مخواہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔